السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہریش زہیر، میں ہوں محمد کامران، میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات کریں گے۔ خان ڈٹ گئے، مخالفین کو پیغام، الٹی گنتی شروع، نفرت انگیز بیان بازی مہنگی، وزیر اعظم بیرونی دورے پر، سپہ سالار چین میں، اور بڑی ٹیمیں کل آمنے سامنے۔ لیکن سب سے پہلے بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے۔ کریں گے بڑے خطاب کی۔ جو سمجھتے تھے عمران خان خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا، یہ ان کی غلطی تھی۔ میں نہ ڈرنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں، جب تک زندہ ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا چکوال میں جلسہ عام سے خطاب، کہا امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ملک کی تباہی ثابت ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ شہباز شریف جیسا وزیر اعظم اور بلاول جیسا وزیر خارجہ ہو تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ انہیں عوام کی نہیں، ان کی پرواہ ہے جن کے یہ غلام ہیں۔ ان کی 60% کابینہ ضمانت پر ہے اور مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا ڈالا۔ ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے، یہ بیرونی دوروں پر چلے گئے ہیں۔ چوروں کی غلامی کرنا تباہی کا راستہ چننا ہے۔ قوم تیار رہے، جلد کال دوں گا۔ حق کی خاطر خوف کا بت توڑے ہوئے گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے، اور عمران خان نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی۔ تو یہ سمجھے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کہے گا جی اچھا اگلی الیکشن کی انتظار کروں گا۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اس ملک کی، اگر اس ملک کی قیادت پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا تھا۔ میں یہ کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا، کبھی میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم چوروں کو تسلیم کرے گی، ان کا بھی مقابلہ کروں گا، کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ 60% جو پاکستان کے وزیر بنائے ہوئے ہیں وہ ضمانت پہ ہیں، ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ ضمانت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس لیے مسلط نہیں کیا کہ یہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گا، انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ ان کے سارے حکم مانے گا۔ وہ اور اس کا دیسی ولایتی بیٹا اگر وہ آج وزیر ہو، اور شہباز شریف جیسا ڈاکو اگر وہ آج ہمارا پرائم منسٹر ہو، تو میری قوم سن لو، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس کی بے حیثی دیکھیں شہباز شریف کی، کہ وہ ملک سے باہر دورے کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن چلا گیا ہے۔ کون سا مار کا مارنا یونائٹڈ نیشنز، جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے۔ 3 کروڑ پاکستانی متاثر ہیں سیلاب سے۔ کون سا ملک کا سربراہ ملک سے باہر تب جاتا ہے جب اتنا بڑا ہے ملک کے اوپر اللہ کا امتحان آیا ہو۔ آپ سب کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کہ ان چوروں کی ہم غلامی کریں، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ میں آج آپ کو حقیقی آزادی کی تحریک میں چکوال کو شامل کروں، اور جب انشاءاللہ میں آپ کو کال دوں گا، میرے سارے چکوال کے نوجوان، میری بہنیں، میرے بزرگ، آپ نے سب نے میری کال پہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے۔ آگے دیکھیے، حکومتی چال ناکام، اور اوچھے ہتھ کنڈے الٹے پڑے۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے شریف خاندان پر جم کر باؤنسرز مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے ایسی خاتون نہیں دیکھی جو سیدھے منہ سے جھوٹ بولتی ہے. ان سے پوچھا جائے کہ لندن میں جو 4 محلات بنائے ہیں اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے تو انکار کر دیتی ہیں. مریم کہتی ہیں دادا ارب پتی تھے, بیٹا کہتا ہے باپ غریب آدمی تھا. یہ پورا ٹبر جھوٹوں کا ہے. 4 بڑے بڑے محلات انہوں نے لندن میں لیے ہوئے ہیں اور یا اس کے بیٹے نے نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. نواز شریف کی بیٹی کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے جھوٹ بولنے میں, اس نے پی ایچ ڈی لی ہوئی ہے. مریم سے پوچھا کہ آپ کے اربوں روپے کے باہر محلات ہیں, یہ آج سے 10 سال پہلے, تو یہ تو دعویٰ کر دیا کہ بھئی لندن تو چھوڑے پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے, میں نے تو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پیناما پیپرز ایک دنیا میں انکشاف ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی وہ سارا سامنے آ گیا. تو جب وہ سامنے آیا مریم کے بھائی کیا کہتے ہیں, نہ تو صرف وہ ہمارے ہیں بلکہ وہ جو کہہ رہی تھی 4 سال پہلے کہ میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, وہ اس کی تھی پراپرٹی. اربوں روپے کے لندن کے 4 محلات مریم کے نام پہ تھے. مجھے ماننا پڑے گا میں نے کبھی کسی کو اتنے سیدھے منہ سے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. کہ مریم سے کسی نے پوچھا, جب پوچھا کہ یہ تو آپ کی پراپرٹیز ہے, پیسہ کدھر سے آیا, اس نے کہا کہ اب باپ کا تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ باپ کے پیسے سے خریدے ہیں کیونکہ باپ نے تو اپنی انکم ٹیکس میں بتایا نہیں تھا کہ پیسے ہیں اس کے پاس. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا میرے دادا تھے, کیونکہ دادا دنیا میں نہیں تھے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا. ایسے سیدھے منہ سے اس نے کہا کہ میرا دادا اربوں پتی تھا. ایسے سیدھے منہ سے جھوٹ میں نے کبھی کسی کو بولتے نہیں دیکھا. ٹرپل پی ایچ ڈی ہے ویسے جھوٹ بولنے کی. وہ ہم پر مسلط ہونے والی امپورٹڈ حکومت نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. 5 مہینے کے دوران ملک مہنگائی کی دلدل میں پھنس گیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا چکوال میں جلسہ عام سے خطاب, کہا عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے. ملک میں 20% ٹیکسٹائل صنعت بند ہو چکی, نوجوان بے روزگار ہو گئے. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کم اور ملک میں پیٹرول کی قیمت آسمان پر ہے. ہمارے دور میں کسان خوشحال تھا, آج شدید پریشانی کا شکار ہے. یہ ہے امپورٹڈ حکومت کی 5 ماہ کی کارکردگی. یہ جو امپورٹڈ کرائم منسٹر آیا تو میری قوم سن لو, آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 5 مہینے میں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. $1 پاکستان میں اس کی قیمت 178 روپے کی تھی. 150 روپیہ لیٹر پٹرول اور ڈیزل. عالمی منڈی میں تیل $103 کا تھا, آج عالمی منڈی میں تیل $93 کا ہے. $10 کم ہے. پٹرول آج 80 روپے زیادہ مہنگا, جبکہ تیل کم. انٹرنیشنل منڈی میں 3 گنا زیادہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. گیس یہ سردیوں تک IMF کہہ رہا ہے 250% زیادہ بڑھنے والی ہے. یہ وہی 5 مہینے کے اندر جنہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں, سنیں آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آج سارے لوگ مہنگائی کے اندر پسے ہوئے ہیں. کسانوں کا انہوں نے معاشی قتل کر دیا. مہنگائی اسمانوں پہ, بجلی اسمانوں پہ, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جو غریب کی تکلیف ہے آج مہنگائی میں ہماری عوام پس رہی ہے, جو غریب کی تکلیف ہے کوئی معاف نہیں کرے گا. تو ناظرین, عمران خان نے پاکستانی سیاست کی تاریخ تبدیل کر دی. تاریخ میں پہلی بار کسی پارٹی کے لیڈر نے مسلسل جلسوں کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. 27 مارچ کو اسلام آباد سے عوامی جلسوں سے قوم کو تیار کرنے کی مہم پر نکلنے والے عمران خان نے آج چکوال جلسہ کر کے جلسوں کی ہاف سینچری مکمل کر لی. عمران خان نے اہم ترین شہروں سمیت چھوٹے شہروں میں بھی عوام کا خون گرمایا اور انہیں حقیقی آزادی کی سمت اپنی منزل تلاش کرنے کا سبق دیا. عمران خان جس شہر گئے, عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر اپنے ہر دل عزیز لیڈر کی ایک جھلک اور ایمان افروز خطاب سننے کے لیے بےتاب نظر آیا. جج دھمکی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ. عدالت عالیہ نے عمران خان کے خلاف قائم مقدمے میں سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دہشت گردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے. کون ایسا بیان نہیں دیتا, کس پر مقدمات بنائیں گے. کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی.
جج کے خلاف بیان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق باقی دفعات کے تحت دیگر فورم پر مقدمات جاری رہے گا۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ جے آئی ٹی نے دہشت گردی کی دفعات درست قرار دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، دہشت گردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے، کون ایسا بیان نہیں دیتا، کس کس پر مقدمہ بنائیں گے۔ عمران خان پولیس کے سامنے پیش ہو کر تفتیش میں شامل ہوئے۔ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جج دھمکی کیس میں ریلیف۔ عدالتی فیصلے پر پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد کا بھرپور رد عمل۔ رہنماؤں نے شہباز شریف کی الٹی گنتی شروع ہونے کا اشارہ دے دیا۔ کہا گیا -1 ختم کرنے کا وقت آ چکا، اپوزیشن کے خلاف مہم میں ہم اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت سے ایک بڑا ریلیف۔ پی ٹی آئی رہنما کا خیر مقدمی رد عمل۔ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید کی بول نیوز سے گفتگو۔ کہا شہباز شریف حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ان کی ہر بری خواہش جو ہے، جو کئی دنوں سے خبر بنتی ہے، بالآخر وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ ان کے ستارے گردش میں ہیں، جو گڑا یہ عمران خان کے لیے پھوٹتے ہیں اس میں خود گرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، ان کا ٹائم پورا ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی بولے -1 ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ کہ وقت آ گیا ہے کہ اس قسم کے من گھڑت مقدمات، یہ جو پرانے طریقے تھے -1 کے فارمولا، کہ وہ ماضی کی سیاست ہے جس سے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت نے کہا عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پہ دہشت گردی کی دفعات لگائی جاتی۔ عمران خان صاحب نے تو ایسی بات بھی کوئی نہیں کی تھی، دہشت گردی کا پرچہ ان کے خلاف درج ہو گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا بھی آرڈر کیا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ عمران خان سے متعلق عدالتی فیصلے کو پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپوزیشن کے خلاف اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بیرسٹر خالد اسحاق کا جواب الجواب اور بیرسٹر علی ظفر کے دلائل مکمل ہو گئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا توشہ خانہ ریفرنس میں اسپیکر پوسٹ آفس کا کردار ادا نہ کریں۔ اسپیکر نے آئین اور قانون کو دیکھے بغیر ریفرنس بھیجا۔ ہم نے تمام اثاثے اور دستاویزات پیش کر دیے۔ عدالت کے علاوہ کوئی اور ادارہ اس طرح کی ڈکلیریشن نہیں دے سکتا۔ تحائف پہ ٹیکس دیا، ان کی جو پروسیڈز تھی، جو ان کی سیل پروسیڈز تھی، جو ان کے پیسے آئے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے اور ان کو بھی انکم ٹیکس میں ڈسکلوز کیا اور ڈکلیئر کیا۔ ریٹرن فائل کیے، جو سٹیٹمنٹ فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس میں بھی دکھایا کہ یہ اثاثے خریدے گئے اور خریدنے کے بعد ان کو جب بیچا گیا تو ان کے جو پیسے تھے وہ کس اکاؤنٹ میں آئے، اس اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا گیا۔ اتنا بے بنیاد کیس ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی انتقام کے لیے یہ کیس بنایا گیا ہے۔ صادق اور امین نہ رہنے کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے بے تحاشا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس پیش کی، فیصلے پیش کیے، جن فیصلوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کر سکتی ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے اسپیکر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ آرٹیکل 262(1)(f) کے خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نون لیگی رہنماؤں کی مذہبی انتہا پسندی کی آڑ میں عمران خان کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش ناکام بنا دی گئی۔ عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کے استعمال اور نفرت پر مبنی پریس کانفرنس کرنے پر مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف سمیت ایم ڈی پی ٹی وی اور دیگر متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء کے خلاف مقدمے کی نقل منظر عام پر آ گئی۔ میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب سمیت متعدد نامزد ملزمان کے خلاف متعدد قانونی دفعات کے تحت کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کے استعمال اور نفرت پر مبنی پریس کانفرنس کرنے پر ایکشن ہو گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لیگی رہنماؤں اور ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف مقدمات درج۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کی ٹویٹ، لکھا ایف آئی آر تھانہ گرین ٹاؤن میں درج کی گئی۔ مقدمے میں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، ایم ڈی پی ٹی وی، راشد بیگ اور پروگرام پروڈیوسر کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہری بالشمول عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی
की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में भी मुकदमा दर्ज। विफाकी वज़रा के खिलाफ मुकदमे की नकल मंजर आम पर आ गई। मुकदमा बुनेर के रिहायशी की दरख्वास्त पर दायर किया गया। परेशानियों में घिरे मनी लॉन्ड्रिंग का सामना करने वाले वज़ीर आज़म के लिए एक और मुश्किल। मुल्क के बड़े सूबे की असेंबली का बड़ा इक़दाम। पंजाब असेंबली ने शहबाज शरीफ के हल्फ बर्दारी की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर कर ली। राजा बशारत ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि शहबाज शरीफ पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। अपने हल्फ के बरक्स उन्होंने अदालती मफरूर से कौमी मामलात पर मुशावरत की है। इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर पर वफाकी वज़रा के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म की हल्फ से बेवफाई या अपने भाई से रिश्तेदारी निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में नवाज शरीफ से मिलना महंगा पड़ गया। पंजाब असेंबली ने शहबाज शरीफ की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर कर ली। राजा बशारत ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से हसास कौमी मामलात पर मशावरत की। हालांकि आइन हसास कौमी मामलात पर वज़ीर आज़म को गैर मुतल्लिका शख्स से मुशावरत करने से रोकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात चल रहे हैं ने अपने हल्फ के बरक्स लंदन में छुपे एक अदालती मफरूर के साथ हसास कौमी इशूज़ पर मुशावरत की। आइन में दर्ज हल्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ऐसे हसास कौमी मामलात किसी गैर मुतल्लिका शख्स के साथ शेयर करने से रोकता है। ऑपोजिशन ने करारदाद की मुखालफत की और इस दौरान शोर शराबा जारी रखा। अगर एक लफ्ज़ भी मैंने गलत कहा तो जनाब स्पीकर उसकी मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैंने जो यहाँ पे गुज़ारिशात किए हैं वो आइन, कानून और वाक़यात के मुताबिक की। इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर पर वफाकी वज़रा के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार जावेद लतीफ़ और मरियम नवाज होंगी। सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार क्या है? भूख, अफलास और पानी की बूंद बूंद को तरसते मुतासरीन किन मसाइल से दो चार हैं? वज़ीर आज़म शहबाज बड़े भाई को कहानी सुनाने सरकारी खर्चे पर लंदन पहुंचे। मज़ेदार पकवानों और मिनरल वाटर के घूंट भर भर के पूरी दास्तान सुनाई। फिर बरतानिया के सबसे महंगे होटल में रात गुजारने चले गए। सैलाब मुतासरीन लुकमे और घूंट साफ पानी को तरस रहे हैं। खुश्क ज़मीन की तलाश सर पर साइबान के लिए सरगर्दा हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी खर्चे में भाई से मुलाकात करने लंदन की महंगी तरीन रिहाइश का पहुँच गए। भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन का अहवाल सुनाते नाश्ते भरी मेज से चीजें उठाकर खाते रहे। मिनरल वाटर के घूंट भी भरते रहे। नरम और आरामदेह सोफे पर बैठकर बड़े भाई को बताया कि सैलाब मुतासरीन के पास में भी जरूरत के मुताबिक दस्तयाब नहीं। दुख भरी दास्तान पर बड़े भैया को बेजार होते महसूस किया तो माहौल सियासी कर दिया। नवाज शरीफ से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। हमसा का सियासी मुस्तकबिल खुसूसी तौर पर गुफ्तगू का हिस्सा रहा। 3.5 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर आए और सैलाब मुतासरा अफराद के लिए रस्मी जुमले अदा किए। फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह जो बाकी पानी, खुराक, तंबू और ये फेडरल गवर्नमेंट भी NDMA के ज़रिए और सूबाई हुकूमतें भी PDMA के ज़रिए काम कर। मरियम औरंगज़ेब बदस्तूर सहर अफशानी की नौकरी पर लगी रहीं। उनको ना कोई गरज है कि आवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है। वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो, खुदा न खास्ता। ना कोई सैलाब की फिक्र है। हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। बेबस अवाम के बेबस हुक्मरान सरकारी खर्चे पर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद महंगे तरीन होटल में क़याम के लिए चले गए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुकीम सजा याफ्ता भाई से मुलाकात। अहम तैनाती पर मुशावरत। फवाद चौधरी ने मुलाकात को ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शेख रशीद की भी तनकीद। ट्वीट में लिखा, अब कौमी सलामती के इदारों के मुस्तकबिल का फैसला भी लंदन में यही करेंगे। शीरी मदारी बोली, अहम तैनाती पर शहबाज शरीफ की मुजरिम भाई से मुलाकात आइन से इन्हिराफ है।
مقدمات کا سامنا کرنے والے وزیراعظم کو ایک اور شرمندگی کا سامنا، پوری قوم کے لیے تکلیف دہ مناظر۔ نیو یارک آمد سے قبل ہی وزیراعظم کے خلاف ٹائمز اسکوائر پر پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے پوسٹرز پر کراس کے نشانات ہیں، ساتھ ہی شہباز شریف، چیری بلاسم کے پوسٹرز بھی لگائے گئے ہیں۔ لوگوں نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کیا۔ چور آئے کے پوسٹرز لگا دیے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ڈاکٹر شہباز گل کی ملاقات ہوئی۔ شہباز گل نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک اور حکومتی رویے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہیں اسیری کے دوران تشدد برداشت کرنے پر ان کی تعریف بھی کی۔ کہا کہ امپورٹڈ حکومت چاہے جتنے ہتھکنڈے استعمال کر لے، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان اور چین کا دو طرفہ دفاعی، فوجی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 روزہ دورہ چین میں چینی وزیر دفاع سے ملاقات۔ سیلاب زدگان کے لیے چین کی دوست ملک کی فراخ دلانہ امداد، مجموعی امداد 15.8 ارب روپے ہو گئی۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 روزہ چین کا دورہ، چینی وزیر دفاع سے ملاقات، دفاعی فوجی تعلقات اور سی پیک پر تبادلہ خیال کیا۔ بیجنگ میں ملاقات کے دوران چینی وزیر دفاع وائی فینگی نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، پاک فوج کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سی پیک پر پیش رفت سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ چینی وزیر دفاع نے پاک چین فوجی تعاون کو دونوں ممالک کے تعلقات کا اہم ستون قرار دیا۔ انہوں نے سیلاب میں جانی و مالی نقصان پر پاکستان سے یکجہتی اور غم و رنج کا اظہار کیا۔ کہا کہ چین سیلاب متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ آرمی چیف کا سیلاب زدگان کی امداد کرنے پر چین سے سارے تشکر۔ سفارتی سرا کے مطابق چین نے سیلاب زدگان کے لیے مجموعی طور پر امداد 15.8 ارب روپے کر دی۔ ہنگامی بنیادوں پر 100 ملین یوان دیے جا رہے ہیں۔ چینی حکومت نے 300 ملین یوان اور پیپلز لبریشن آرمی نے 100 ملین یوان دینے کا اعلان کر دیا۔ میں ہوں عمران ریاض خان، اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے۔ مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔